اور پاکستان ہم سب کا ملک ہے، اور انشاءاللہ اس ملک کے امن کو خراب کرنے کی جو کوششیں دشمن عناصر کی جانب سے کی جا رہی ہیں اور کی جاتی رہی ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے اتحاد سے اس کو ناکام بنائیں۔ رہتی ہے کہ جس بھی شہر میں وہ ہیں اور پاکستان کے جس بھی صوبے میں ہیں، وہ اتحاد امت کے پلیٹ فارم سے، پیغام پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس بات کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے اجتماعات منعقد کرتے ہیں کہ جہاں سے یکجہتی، بین المسالک ہم آہنگی اور اتحاد امت کا پیغام جائے۔ اس بات پر متفق ہیں کہ ملک کے سیکیورٹی ادارے، پولیس اور خصوصاً پاک فوج سے ہم مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ان کی شہادتوں اور ان کی قربانیوں کو سلام کرتے ہیں۔ اور یہ جو آج کل ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے، جو لگ رہا ہے کہ ملک دشمن عناصر کی جانب سے عوام میں اور پاک فوج کے درمیان دنیا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں اس پلیٹ فارم سے یہ بات بڑی ٹوک اور واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی فوج پہ فخر ہے، اور الحمدللہ پاکستان عالم اسلام کا ایک لیڈ کرنے والا ملک ہے، وہ ایٹمی طاقت ہے۔ ہمیں فخر ہے اپنے ملک پہ اور اس کے اداروں پہ اور اس کی فوج پہ کہ جس نے اس ملک کے استحکام اور بقا کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور کوئی یہ غلط فہمی کسی کو نہ رہے کہ خدا نخواستہ کوئی مساجد اور مدارس اور پاک فوج جو ہے اس کے درمیان وہ دوریاں پیدا کر سکیں گے۔ یہ خواب ان کا کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ پاکستان کے تمام مدارس اور علماء الحمدللہ پہلے بھی اپنی اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے تھے اور الحمدللہ آج بھی کھڑے ہیں، اور میں ایمان سے کہتا ہوں کہ اگر عالم اسلام میں اس وقت کوئی ملک ہے جہاں مساجد، مدارس، خانقاہیں، تبلیغی جماعت، تمام مسالک کے جتنے بھی یہاں ماننے والے ہیں وہ مکمل آزادی کے ساتھ اپنی مسلک کی اور مذہبی عبادات جاری رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اتفاق اور اتحاد کا یہ سلسلہ انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، مدارس، مساجد اور تمام علماء وہ زندہ باد۔ ہم نے سرحدوں پر اتنے جوان قربان نہیں کیے ہیں جتنے ہم نے اپنے گھر کے اندر، پاکستان کے اندر مذہبی منافرت اور فسادات اور فرقہ واریت کی وجہ سے جتنی ہماری جانیں ضائع ہوئی ہیں، جتنی ہمارے سرحدوں میں ضائع نہیں ہوئی ہے، اور یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ آئین پاکستان، قانون پاکستان اور شریعت اسلام یہ ہر مذہب کے اور تمام مسالک کے لوگوں کو ایک حدود کے اندر اپنے اپنے نظریات، اپنے اپنے عقائد اور اپنے اپنے ان کے جتنے ان کے رسومات ہیں وہ ادا کرنے کی اجازت دیتا ہے اس کو۔ اس کے لیے حدود ہیں، کوئی اپنی حدود جو ہے وہ کراس نہیں کرے گا۔ حدود ہمارا آئین پاکستان ہے، حدود ہمارا قانون پاکستان ہے، حدود ہمارا قرآن ہے، حدود ہمارا شریعت ہے، حدود ہمارا اسلام ہے۔ تو میں یہاں سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں پورے مسلمان جو پاکستان کی خصوصاً ہے اور پوری دنیا کے بالعموم، یہ جو جھنڈا ہے اس کے تلے ہم ایک ہے اور ایک رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس سرزمین پہ چاہے وہ مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ فرقہ واریت کے سائے تلے وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی ممبر سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، ہم سب ان کی بائیکاٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو بتانا بھی چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پاک سرزمین پہ آئندہ کے لیے انشاءاللہ امن ہوگا، اور انشاءاللہ اس امن کو برقرار رکھنے کے لیے تمام مقاصد اور تمام جو مسالک ہیں اور تمام جو سیاسی لوگ ہیں انشاءاللہ ہم اپنی اپنی جگہ سے اپنا انشاءاللہ کردار ادا کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اس دشمن کو بتائیں گے جو دہشت گرد ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، دہشت گرد کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، دہشت گرد انسان ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات
جو بعض اوقات جو ہے اس چیز کو کرتے ہیں، کسی کے ساتھ جو ہے نا ریلیٹ کرتے ہیں کہ فلاں فرقہ جو ہے نا دہشت گرد ہے، فلاں دہشت گرد ہے. نہیں 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 بھائی، کوئی جو ہے نا دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہے. اسی لیے ہم جو پاکستان کے اندر خصوصی طور پر اور اس خوبصورت جو پرچم ہے ہماری، جو انتہائی مقدس ہے، اس کو انشاءاللہ العزیز تحفظ کے لیے ہم اپنے جانوں کا نذرانہ بھی پیش کریں گے، اور انشاءاللہ اپنے اپنے ممبروں سے ہم امن اور محبت اور بھائی چارے کے انشاءاللہ العزیز پرچار بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ہم خطاب بھی کریں گے. آج جزاکم اللہ. ہم نے مل جل کر پہلے بھی اس پاکستان کے پرچم کو تھاما، اتحاد کی، وحدت کی. میں اپنے پلیٹ فارم سے یہ بات بڑا اعلان کرتا ہوں، میں ایک ذمہ دار فرد ہوں کہ اہل بیت نظام کے بعد صحابہ کرام قابل احترام ہیں، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے ساتھی تھے، حضور کے ہمکار تھے، حضور کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کی ہے. اور میں نے تو اپنی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ امہات المومنین اور صحابہ کرام کی جو عزت نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے. تو میرے نزدیک آپ تمام ہمارے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، اہل سنت برادران میرے بڑے بھائی ہیں. بڑے بھائی کی حیثیت سے جس طرح پہلے آپ کے ساتھ تعاون کیا، محرم میں قریشی صاحب، تمام علماء کرام ہمارے ساتھ آتے ہیں، پھرتے ہیں، ہماری بارگاہوں میں آتے ہیں، مساجد میں آتے ہیں. میں تو خود اہل سنت کی جماعت میں مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہوں. میرے نزدیک اس چیز کا کوئی تعین نہیں ہے. میرے نزدیک یہ ہے کہ امت واحدہ ہے، اور اگر کسی بھی حوالے سے ہمارا اتحاد کا اور وحدت کا پروگرام جائے تو یہ سب سے بڑی ایک عبادت ہے. کہ اب اندازہ کریں کہ اس ساری صورتحال میں میرے خاندان کے 6 افراد ٹارگٹ ہوئے ہیں. 3 افراد تو ابھی میرے تینوں بھتیجے جامع مسجد کوچہ رسالدار میں شہید ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے پاکستان میں صوبے میں امن کو برقرار رکھا، اس لیے کہ میرے ساتھ میری مجلس میں، میرے جلسے میں، میرے جلوس میں 60% 70% اہل سنت برادران ہوتے ہیں. میرے ساتھ نشانوں میں اٹھانے والے، میرے ساتھ شب عاشور میں، دن روز عاشور میں، یکم محرم سے لے کے 40ویں تک آپ سب میرے ساتھ ہوتے ہیں. تو مجھ میں اتفاق یا نااتفاقی کی بات میں کیوں کروں؟ کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی. صرف یہ ہے کہ ممبر جو ہے وہ سب سے بڑا ایک ہتھیار ہے. استعمال جو چاہتا ہے کہ ہمارے ممبروں کو استعمال کرے. میں تو مرفوع دعوے سے کہتا ہوں کہ پورے پشاور میں بلکہ صوبے میں بھی اگر کسی ممبر سے ہمارا کوئی ذاکر یا عالم کوئی ایسی بات کرتا ہے تو میں واحد آدمی ہوں، مولانا صاحب کو پتہ ہے، کہ باقاعدہ اس کی سرزنش کرتا ہوں. اس کو باقاعدہ اپنے دوستوں سے حوال سے بتاتا ہوں کہ اس شہر میں ہم نے رہنا ہے، اس علاقے میں ہم نے رہنا ہے، امن کرنا ہے. اب ریسنٹلی جو پاڑے چنار کا واقعہ ہوا، اب تمام برادران نے ہمارے ساتھ مل کے اس گرم ماحول کو ٹھنڈا کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کے، اس شہر کے لیے امن کو برقرار رکھنے میں ہم سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہے. اور پاکستان ہے تو ہماری عزاداری بھی ہے، پاکستان ہے تو حضور پاک کے صحابہ کرام کے جلسے جلوس بھی ہوں گے، اور پاکستان ہے تو دیگر لوگ بھی کریں گے. تو میں کہتا ہوں، میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو مجھ میں کوئی ایسی بات آئے، آپ میرے عالم کو ذاکر کو مجھ سے بات کر سکتے ہیں. اور جس طرح میں آپ پہ ہاتھ رکھتا ہوں، میں بات کرتا ہوں، قبلہ سے شکایت کرتا ہوں، بعض وقت وہ اس چیز کا تدارک کرتے ہیں. تو آپ سب مل کر میرے ساتھ، اور ہم آپ کے ساتھ مل کر، بلکہ آپ منائی مساجد میں آئیں، ہمارے مدرسے میں آئیں، ہمارے پروگرامات آپ کو دیکھیں، تاکہ اتحاد اور وحدت کا ایک پروگرام چلے کہ دشمن جو ہے اس کی سازشیں ناکام ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کرے.